بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بچپن سے اب تک رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں سنتے آئے ہیں۔ مثلا رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ سب باتیں اپنے اپنے اعتبار سے ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، یعنی رمضان کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں جہاں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو وہاں یہی بات ارشاد فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کی یہ وہ فضیلت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، اور جو فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہی رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ اب رہی یہ بات کہ رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ رمضان میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، رمضان میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا۔ بہرحال قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور یہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ رمضان کی حقیقی برکات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رمضان کی اس فضیلت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے حقیقی انوار و برکات سے استفادہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ کرے۔ آج ہمارا قرآن سے جہاں جس درجے کا بھی تعلق ہے، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔